بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے، ہم بھٹک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ششماہی اول کی مدت ختم ہو گئی اور آج 14 ربیع النور سن 1442 ہجری مطابق 1 نومبر سن 2020 اتوار سے ششماہی دوم کی تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے، لہذا آج کا سبق اور اس کے علاوہ آئندہ جتنے بھی اسباق آپ کے پاس بھیجے جائیں انہیں غور سے سماعت کریں، اور بہتر ہوگا کہ ہر ایک گھنٹی کے لیے خاص وقت بنا لیں اور اس خاص وقت میں اس کو سن کر کے اس پر غور کریں، ذہن میں بیٹھائیں۔ اس کے باوجود اگر کہیں پر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سابقہ معمول کے مطابق آپ میرے ذاتی نمبر پر اپنی وہ بات، اپنی وہ الجھن پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی الجھن دور کی جائے گی اور وہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج سے ہدایہ اولین کتاب النکاح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ نکاح کا لغت میں اصل معنی ہے ضم کرنا، دو چیزوں کو باہم ملا دینا، یہ اصل لغت کے اعتبار سے نکاح کا معنی ہے، لیکن پھر اسے اصطلاح فقہا میں، اصطلاح شرع میں اس کا معنی ایک تو وطئی ہے اور دوسرا معنی وہ عقد ہے کہ جس عقد کی وجہ سے عورت سے یا مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے۔ تو اصل لغت کے اعتبار سے نکاح کا معنی ہو گیا ملانا، مگر پھر اسے منقول کر لیا گیا دوسرے دو معنی کی جانب شرعاً، ایک تو وطئی کی جانب مناسبت ظاہر ہے اس اعتبار سے کہ وطئی بھی ضم کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، جب وطئی کا صدور ہوتا ہے تو اس میں مرد اور عورت کا باہم انضمام ہوا کرتا ہے، تو مناسبت ظاہر ہے نقل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اس عقد کے لیے بھی یہ لفظ منتقل ہو گیا جس عقد کی وجہ سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے۔ تو اب یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ یہ عقد گویا ضم کا سبب ہوا، اس عقد سے وطئی کر سکتا ہے، اور وطئی کا جب تحقق ہوگا تو ضم کا بھی تحقق ہوگا، وطئی ضم کے اوپر مشتمل ہوگی۔ تو اب دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہیں وطئی کے معنی میں اور کہیں پر جو ہے اس خاص عقد کے معنی میں۔ تو عقد کے معنی میں تو یہاں سے شروع ہی ہے، وطئی کے معنی میں جیسے قرآن پاک میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہاں پر حَتَّى تَنكِحَ جو ہے یہ وطئی کے معنی میں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نکاح کیا چیز ہے، اس کا تعلق عبادت سے ہے یا معاملہ سے ہے۔
تو اس سے پہلے جو اسباق آپ نے پڑھے ہیں، کتاب الطہارات، کتاب الصلاۃ، اور جو آپ نہیں پڑھے مگر اس سے پہلے وہ مذکور ہوئے، زکوٰۃ، حج اور روزے کا بیان، ان تمام کا تعلق عبادات سے رہا ہے۔ اور اس کتاب النکاح کے بعد جو باب آئے گا وہ ہدایہ خیرین کے شروع میں کتاب البیوع، تو اس کا تعلق محض معاملات سے ہے، لین دین کے معاملات سے، لیکن نکاح کا تعلق من وجہ معاملہ سے بھی ہے اور من وجہ عبادت سے بھی ہے۔ من وجہ عبادت سے اس معنی کے اعتبار سے ہے کیونکہ ہم احناف کے نزدیک نکاح کر کے ازدواجی زندگی گزارنا یہ نکاح نہ کرنے سے افضل ہے، اور کیونکہ اس کے اندر یہ افضل اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو فروغ دینا ہے۔ جب آپ نکاح اچھی نیت سے کریں گے، جو اسلام نے مقرر فرمایا ہے کہ اولاد پیدا ہو، نیک اور صالح ہو، اس کی تربیت کریں، تو پھر اس نیت سے جب آپ نکاح کریں گے تو آپ کا یہ نکاح سبب بنے گا اولاد کی پیدائش کا، اور اولاد کی جب پیدائش ہوگی تو وہ اولاد ایک تو مسلمان ہوگی، پھر بڑی چل کر کے وہ اسلام کے لیے کام کرے گی، تو اس اعتبار سے مسلمان کی افزائش ہوگی اور اسلام کو فروغ حاصل ہوگا۔ تو اس وجہ سے تجرد کی زندگی گزارنے سے، یعنی بے نکاحی زندگی گزارنے سے نکاح والی زندگی گزارنا یہ افضل ہے۔ اگرچہ آپ کی یہ نیت ہو کہ نکاح ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں تاکہ ہم خالص عبادت کے لیے اپنے آپ کو کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کی نیت اچھی، مگر اس کے مقابل میں یہ دونوں کام کرنا، عبادت بھی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا کہ جس سے اولاد پیدا ہو، اللہ کا نام لے وہ، تو یہ اس کے مقابل میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے عبادت کا پہلو اس میں آیا، اور اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ جس سے عبادت کا پہلو ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر، انسان کیا بلکہ ہر مخلوق کے اندر اللہ نے نفسانی خواہش رکھی ہے۔ دیگر مخلوقات تو مکلف نہیں ہیں، جیسے بھی وہ رہیں، لیکن یہ انسان مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز اور ناجائز چیزیں مقرر فرمائی ہیں۔ تو بغیر نکاح کے اگر کوئی شخص کسی سے اس طرح کا تعلق رکھتا ہے تو شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسے زنا سے تعبیر کیا ہے جو حرام ہے۔ تو اب جب آدمی نکاح کرے گا تو اس نکاح کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہونے سے بچ جائے گا، یعنی ایک حرام کام کرنے سے اپنے نفس کو وہ بچا لے گا۔ حرام کام کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، نفس کی شرارت ہے، اور ایسا کوئی کام کرنا کہ جس کے ذریعے حرام کام سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے جائے، یہ عبادت ہوئی۔ یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ عبادت ہوا، یہ اللہ کی طاعت اور بندگی ہوئی۔ تو اس اعتبار سے نکاح کے اندر عبادت کا معنی پایا جاتا ہے۔ رہی بات معاملہ کا معنی، تو ظاہر ہے کہ معاملہ اس وجہ سے ہے کیونکہ نکاح کے اندر مبادلہ ہوتا ہے کہ عورت کی جانب سے ملک بضاع کی سپردگی ہوتی ہے جس سے شوہر فائدہ اٹھاتا ہے، اور مرد کی جانب سے اس کا عوض دیا جاتا ہے
مہر کے نام پر، تو یہ معاملہ ہو گیا، مبادلہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کہ اس کے اندر یعنی اس عقد نکاح کے اندر ایجاب اور قبول ہوا کرتا ہے کہ عاقدین میں سے جس کی جانب سے لفظ پہلے صادر ہو وہ ایجاب کہلاتا ہے، اور اس کے مقابل میں سامنے والا جو جواب دے اسے قبول کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی اس کے لیے ضروری ہیں اس عقد نکاح کے پائے جانے کے لیے۔ اور تیسری چیز شہادت بھی اس کے اندر ضروری ہے، اس نکاح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے شہادت کی بھی شرط اس کے اندر لگائی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ نکاح کا جو معاملہ ہے یہ بھی جھگڑے یا نا اتفاقی وغیرہ کی صورت میں قضا کے تحت آتا ہے کہ جب کوئی بات ہو جائے تو قاضی اپنے فیصلے سے اس کو درست کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ مال عوض میں مقرر ہو، ایجاب اور قبول ہوں، شہادت اور گواہی ہو، اور قضائے قاضی کے تحت آتا ہو، یہ ساری چیزیں معاملات کی علامات سے ہیں، معاملات میں سے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے معاملہ سے بھی ہے اور عبادت سے بھی ہے۔ دیکھیے شروع کر رہے ہیں کتاب النکاح۔ قال النکاح ينعقد بالایجاب والقبول بلفظین يعبر بهما عن الماضی۔ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے ایسے دو لفظوں سے جن کی تعبیر صیغہ ماضی سے کی جائے۔ دیکھیے مطلب یہ ہوا کہ نکاح کا انعقاد کیسے ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول کے ذریعے۔ بتا چکے ہیں ایجاب کیا ہے، قبول کیا ہے۔ اب آ گیا ہے بلفظین، تو بلفظین یہ بالایجاب والقبول سے بدل بھی ہو سکتا ہے، ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے یعنی ایسے دو لفظوں سے، اور یہ حال بھی واقع ہو سکتا ہے اسی بالایجاب والقبول سے۔ تو گویا ہو جائے گا النکاح ینعقد بالایجاب والقبول حال کونہما بلفظین، کہ اس حال میں کہ وہ ایجاب و قبول ایسے دو لفظوں کے ساتھ ہوں جن کی تعبیر، جن کی ادائیگی صیغہ ماضی سے کی جائے۔ یعنی وہ لفظ کون سا صیغہ، لفظ تو ہو مگر صیغہ کون سا ہو، ماضی کا ہو، یعنی فعل ماضی۔ دیکھیے لأن الصیغۃ وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجۃ۔ دیکھیے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک صیغہ فعل ماضی کا ہے اور دوسرا فعل مضارع ہے۔ تو فعل ماضی ہو یا فعل مضارع، یہ دونوں خبر دینے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں خبر دینے کے لیے وضع کیے گئے۔ ماضی تو پورے طور سے زمانے گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے واقع ہونے کی خبر دینے کے لیے ہے، مضارع ہے تو اس میں حال کی بھی خبر دی جاتی ہے اور استقبال کی بھی۔ وہ حال میں تو انشاء ہوتا ہے، استقبال میں نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ دونوں میں وہ مشترک ہے، جس طرح سے استقبال کے اوپر دلالت اس کی ہوتی ہے اسی طریقے سے حال پر بھی اس کی دلالت ہوتی ہے۔ تو اب انشاء عقد یہ کیا ہے؟ یہ انشاء میں سے ہے، آپ نے نومیر میں پڑھا ہوگا انشاء کی 10 قسموں میں سے ایک قسم کیا عقود ہے۔ تو عقود یہ عقد کی جمع، یعنی یہ جو عقد ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ تو عقود جو ہوتے ہیں یہ انشاء کی قبیل سے ہوتے ہیں، خبر دینا اس میں نہیں ہوتا ہے،
بلکہ خود اس بات و معلوم یکن کرنا ہوتا ہے کہ جو چیز ابھی نہیں ہوئی ہے اس کو فی الحال ثابت کرنا انشاء میں ہوا کرتا ہے۔ آپ دکان پہ گئے کوئی سامان خریدنے کے لیے، تو اب آپ نے دکاندار سے کہا میں نے یہ سامان اتنے روپے میں خرید لیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا۔ تو اب جو آپ دکاندار سے کہہ رہے ہیں میں نے خرید لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے خریدے ہوئے تھے اور اس کی خبر دے رہے ہیں، نہیں۔ یا اسی طریقے سے وہ بھی کہہ رہا کہ میں نے بیچ دیا، تو وہ بھی ایسا نہیں کہ بیچنا پہلے پایا گیا ہو اور اب اس کی خبر دے رہا ہو، نہیں، بلکہ اس بات و معلوم یکن کر رہے ہیں دونوں کہ جو بیع خریدنا میری جانب سے اب تک نہیں ہوا تھا میں نے وہ کر لیا، یہ دیکھو یعنی وہی کر رہا ہوں، اور ادھر سے بیچنا پایا جا رہا ہے، تو یہ انشاء ہو رہا ہے جو فی الحال ہوتا ہے۔ تو اب اس کی تعبیر اگر فعل مضارع سے کی جائے تو فعل مضارع چونکہ جس طرح سے حال پر دلالت کرتا ہے اسی طریقے سے استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے، تو حال پر جب دلالت ہو تب تو انشاء ہو سکتا ہے، لیکن استقبال پر دلالت ہو تو انشاء نہیں ہوگا بلکہ یہ خبر ہوگا اور ایک وعدہ ہوگا مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا۔ تو اس لیے مضارع کی دلالت انشاء کے اوپر صراحتاً نہیں ہو سکتی ہے، صراحتاً نہیں ہو سکتی، صراحتاً اس لیے نہیں ہو سکتی چونکہ دونوں میں وہ مشترک ہے، حال اور استقبال دونوں میں۔ اور رہی ماضی تو ماضی کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اس کی دلالت صراحتاً انشاء کے اوپر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی وضاحی اخبار کے لیے ہوئی ہے۔ تو اب ان میں سے اب ضرورت بھی ہے عقد کے منعقد کرنے کی، عقد کے منعقد نکاح کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور نکاح ایک عقد ہے جو ایجاب و قبول سے منعقد ہوگا، تو عقد نکاح کو منعقد کرنے اور اس کو متحقق کرنے کی ضرورت بھی انسان کے لیے درپیش ہے، کیونکہ اس نکاح سے اس کی دینی اور دنیاوی دونوں ضرورتیں منسلک ہیں۔ دینی ضرورت تو یہ ہے کہ نکاح کر کے وہ گناہوں سے بچ سکے، اور دنیاوی ضرورت یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ سکون پا سکے، اور جو امور خانہ داری ہیں اس کے گھر کے وہ بھی قاعدے سے چل سکیں۔ تو بہرحال ضرورت ہے انسان کو عقد نکاح کرنے کی۔ اب وہ ضرورت پوری کیسے ہوگی؟ تو ضرورت پوری ہوگی ایسے صیغے کے ذریعے ایجاب و قبول کرنے سے جس کی دلالت انشاء کے اوپر ہو رہی ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی دلالت بھی نہیں ہوتی انشاء پر کیونکہ وہ خبر کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور مضارع کی بھی دلالت صراحتاً انشاء پر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک صیغہ کوئی نہ کوئی اختیار کرنا تھا، تو اب ان دونوں میں دیکھا یہ گیا کہ ماضی کا صیغہ یہ تحقق وقوع کے اوپر زیادہ دلالت کرتا ہے بنسبت کس کے؟ فعل مضارع کے، کہ جس میں حال کے اوپر دلالت کرنے کا قرینہ موجود ہو تو اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن ماضی کا صیغہ یہ تحقق وقوع پر زیادہ دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے اسے اختیار کیا گیا۔ ہاں اگر معنی حال کے اوپر فعل مضارع کے معنی حال کے اوپر دلالت کرنے کا کوئی قرینہ لگ جائے اس کے ساتھ تو فعل مضارع کے ذریعے بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے، لیکن وہاں یہ ضروری ہے کہ ایک جانب سے اگر فعل مضارع ہو تو دوسری جانب سے بھی فعل مضارع نہ ہو بلکہ دوسری جانب سے ماضی رہنا ضروری ہے۔ چلیے تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ لأن الصیغۃ وإن كانت للإخبار وضعا، اس لیے کہ یہ صیغہ ماضی اگرچہ وضع کے اعتبار سے خبر دینے کے لیے ہے، واضع لغت نے جو وضع کیا ہے لفظ کو، اس صیغے کو، وہ کس کے لیے وضع کیا ہے؟ اخبار کے لیے، خبر دینے کے لیے کہ زمانے ماضی میں کوئی چیز واقع ہو گئی تو اس کی خبر دی جائے اس کے ذریعے۔
فقد جعلت للانشاء شرعا دفعا للحاجت، مگر ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان کی یک دن نکاح والی جو ضرورت ہے، شرعاً انشاء کے لیے اسے قرار دے دیا گیا ہے، یعنی انشاء فی الحال اس بات و معلوم یکن فی الحال کے لیے اسے کر دیا گیا ہے شرع کے اعتبار سے، شریعت نے اسے اس معنی میں لے لیا ہے۔ اور وجہ وہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مضارع کی بھی دلالت حال کے اوپر ہوتی ہے، اگرچہ استقبال پر بھی تو مگر حال پر بھی ہوتی ہے، تو اسی کو شریعت خاص کر لیتی ہے۔ تو وجہ اس کی وہی ہے کیونکہ ماضی کا جو صیغہ ہے اس کی دلالت تحقق وقوع کے اوپر زیادہ ہوتی ہے بنسبت فعل مضارع کے معنی حال کے۔